سلیم بخاری صاحب، آپ کی نظر میں قومی کانفرنس سے کیا تاثر سامنے آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اسٹریٹجی کیا درست تھی اس کانفرنس کو لے کر؟ بہت شکریہ آپ کا مریم. میں نے ابتدا میں آپ کا ابتدائیہ نہیں سنا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے کی. گزارش یہ ہے کہ حکومت نے کیا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، نہیں کیا ہے، یہ ہم ذرا تھوڑا سا اگر ریکال کر کے صورتحال کا جائزہ لے لیں تو شاید زیادہ آسان ہوگا طے کرنا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 2014 میں اس وقت کی حکومت نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن وہ الٹیمیٹلی آ کے ڈی چوک میں بیٹھ گئے تھے اور 126 دن تک وہاں سے ہلے نہیں، حتیٰ کہ چائنا کے پریزیڈنٹ کا دورہ تک منسوخ کرنا پڑا. آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے اجازت دی سے پی ٹی آئی کے بانی کو کہ وہ ثوابی سے جلسہ لے کے آئیں اور F9 پارک میں کر کے جلسہ چلے جائیں، احتجاج جتنا مرضی کریں. لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کی جو آرڈر کی جو حالت کی وہ یہ کہ وہ الٹیمیٹلی ڈی چوک پہنچ گئے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی قریب میں بہت ریسنٹ بات کر لیتے ہیں، سنگجانی میں جلسے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن وہ الٹیمیٹلی ڈی چوک پہنچے. ایک تو یہ تجربہ کچھ بہت اچھا نہیں ہے. ابھی میں 9 مئی کا ذکر کرنا نہیں چاہتا ہوں. تو حکومت اس معاملے میں اینٹیسپیٹری موڈ میں تھی کہ اگر ان کو اجازت دے دی گئی کانفرنس کی تو پھر ایک نیا اور ایک ہنگامہ جو ہے وہ شروع ہوگا. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے، میں بالکل گورنمنٹ کا اسپوکس مین نہیں ہوں، میں ان کی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی انٹرپریٹیشن آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب یہ گرینڈ الائنس کی طرف آئی کیوں ہے، یہ بہت ضروری ہے طے کرنا. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جو بعد میں جو جلسے ہوئے یا جلسے کرنے کی کوشش کی گئی اس کے اندر اراکین کی تعداد یا ان کے ورکرز کی تعداد اتنی نہیں نکل سکی جتنے دعوے کیے گئے تھے یا توقع کی گئی تھی. یہ ریکارڈ کی بات ہے، اس کے اندر کوئی مطلب ہے ڈھکا چھپا راز نہیں ہے. لہذا ان کا خیال یہ تھا کہ ایسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے جن کے پاس تھوڑی بہت اسٹریٹ پاور ہو تاکہ ایک امپیکٹ بن سکے ایک موومنٹ کا. اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے آپٹ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ چونکہ ایک زیرک سیاستدان ہیں، ان کی پورے خاندان کی ایک لمبی ہسٹری ہے. آپ مولانا مفتی محمود صاحب سے شروع ہو جائیں جو ذوالفقار علی بھٹو جیسے دور میں لیڈر آف دا اپوزیشن تھے. انہوں نے 2 چیزیں کبھی نہیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کسی کے لیے کبھی نہیں کھیلے ہیں، اپنے لیے کھیلتے ہیں اور یہ طے بھی وہ خود ہی کرتے ہیں کہ ہمارا کھیل ہے کیا. اچھا، میں بہت سارے حوالے آپ کو ماضی کے دے سکتا ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی ریسنٹ بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم پہ آج تو بیرسٹر گوہر باہر نکل کے کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تو کبھی اتفاق کسی بات پر ہوا ہی نہیں. خود ان کی 3 پریس کانفرنسز ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہم نے اپنا ڈرافٹ بنا لیا ہے جس پر ہمارا اتفاق رائے ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کسی اور پر تکیہ کر رہی ہے اسٹریٹ پاور کے لیے، لیکن اگر یہ اتحاد نہیں بنتا اور عید کے بعد پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو تحریک کرنی ہی کرنی، چلانی ہی چلانی ہے، ممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ سولو فلائٹ لے لے پی ٹی آئی؟ دیکھیے سولو فلائٹ اگر لینی ہوتی تو پھر ان چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے آگے جا کے بچنے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے کتنی شد و مد کے ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ اب ہم نے سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اس کا لوگوں کو کہہ دیا ہے، باہر کے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ وہاں پیسے نہ بھیجیں پاکستان میں. کیا ہوا اس کا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو جماعتیں ساتھ اب ہیں ان میں ذرا ان کی اپنی تھوڑی بہت جو حیثیت ہے وہ طے کرنا بھی ضروری ہے. شاید خاقان عباسی صاحب اور یہ اپنے مفتاح اسماعیل ہوں، چاہے وہ دوسرے لیڈر جو کے پی کے سے آئے ہیں، نہیں اچک زیدی اور دوسرے عباسی صاحب جو ہیں، ان کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ پیپلز ہاں جی مہتاب خان عباسی، بالکل ٹھیک، تھینکس فار کریکشن. ان تینوں کی پارٹی سے نکلنے کے بعد ذرا حیثیت طے کر لیجئے. کیا ہوا پاکستان عوام پارٹی کا جو مفتاح اسماعیل اور اس نے بنائی تھی؟ تو یہ ساری پوسچرنگ اس لیے کی گئی تھی کہ ایک گرینڈ نیشنل الائنس کا پوسچر بن جائے اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اپنے کچھ ورکر ساتھ لے کے آئیں گی تو ایک تحریک کی شکل بنے گی. مولانا میں نے کہہ دیا کہ ان کی وکٹ پر نہیں کھیلیں گے، ان کے پاس اپنی کانسٹیٹوئنسیز نہیں ہیں، یہ بندے کہاں سے لائیں گے؟ تو سولو فلائٹ تو کرنی پڑے گی. یہ ناکام ہونے جا رہا ہے تجربہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ان میں سے کسی میں کیپیسٹی نہیں ہے سوائے تحریک انصاف کے اور مولانا فضل الرحمان کے کہ وہ بندے باہر نکال سکے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو الائنس بن رہی ہے، میں اتفاق کرتا ہوں سلمان غنی صاحب سے کہ یہ آپ دیکھیے گا یہ کس طریقے سے ودر اوے ہوگی. اس لیے کہ ان میں سے کسی میں
اگر آپ ان سے علیحدگی میں پوچھیں کہ آپ کے پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے بارے میں کیا خیالات ہیں تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے تو اتحاد بننے سے پہلے ہی ہوا نکال دی ہے اس غبارے سے. سلیم بخاری صاحب, آپ کی نظر میں اس سارے اقدام کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان سب کا انتخاب قابلیت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے, تو کون کون اتنا باصلاحیت لگا ہے آپ کو جس کا ایڈیشن ہوا ہے؟ دیکھیے, میں ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے بھی تجزیہ کار کے حوالے سے ایک بات کی گئی تھی, اس کا بھی میں چاہ رہا تھا رسپونڈ کرنا اس کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 سال تک انتظار کیا پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہ پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ بن جائے. اچھا, جب الٹیمیٹلی دیکھا کہ یہ ممکن نہیں ہے اور بلاول بھٹو کے جو ہاسٹائل سٹیٹمنٹس آ رہے تھے, جس طریقے کا کرٹیسزم آ رہا تھا, جس طریقے کے گورنر پنجاب گفتگو کر رہے تھے, تو انہوں نے خود ہی یہ طے کر دیا کہ ہمیں تو نہیں آنا ہے اس حکومت میں. زرداری صاحب بھی تو 2 بار آئے نا لاہور, میرے خیال کیا سے اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے اس سے؟ میں عرض کروں آپ سے, میرے خیال سے وہ یہاں پر آئے ہیں پیپلز پارٹی کی ریوائیول کے لیے. یہ ایک پورا بڑا موضوع ہے, اس لیے کہ یہ بات آپ طے کر لیں کہ وہی پارٹی مرکز میں حکومت اور راج کرے گی جو پنجاب میں بہتر پرفارم کرے گی, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی 3 حکومتیں ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این کی 3 حکومتیں ہیں. ان 6 کے 6 مرتبہ پنجاب میں جس نے سب سے زیادہ سیٹیں لی تھی اسی نے حکومت بنائی تھی. لہٰذا نواز شریف نے واپسی کے بعد خود تو یہ فیصلہ کر لیا کہ میں پرائم منسٹر نہیں بنوں گا, بلکہ کچھ لوگوں کے خلاف کہ میں لنگڑا لولا پرائم منسٹر نہیں بنوں گا, لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے پنجاب کو فوکس کیا ہوا ہے. پنجاب میں جو اقدامات ہو رہے ہیں, جو فیصلے ہو رہے ہیں, جو پروجیکٹ لانچ ہو رہے ہیں, اس کا آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ پنجاب کے اوپر فوکس کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کیبنٹ میں جو ایکسپینشن ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بالکل کیلکولیٹڈ پالیسی ہے, یہ ہوا میں نہیں ہوا ہے. دوسری بات مجھے تھوڑا سا رسپونڈ کرنے دیجئے. دیکھیے, جو وہ کہتے ہیں نا کہ تجزیہ کار جو ہے وہ اپنے پاس سے جو مرضی کہہ دیتے ہیں, ماضی میں جھانکنا بہت ضروری ہوتا ہے, اس کے بغیر تجزیہ ممکن نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 10 سال کے لیے نواز شریف شہباز شریف کو جلاوطن کیا گیا تھا, چلیے وہ تو ملٹری ڈکٹیٹر نے کیا تھا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ زرداری کی بہن کو ہسپتال سے عید کی رات کو گھسیٹ کے اڈیالہ جیل کون لے گیا تھا؟ مجھے یہ بتائیے کہ باپ کو ملنے گئی بیٹی کو جیل سے گرفتار کر کے کون لایا تھا؟ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں اپنے تمام مخالفین کو جیلوں میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو بلا کے کہا مقدمات بنائیں جیسے مرضی ہوں. تو انتہائیں تو یہ بھی تھی, اس کا بھی کوئی پیرل نہیں تھا ہماری ہسٹری میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پنجاب فوکس کرنا مجبوری ہے پی ایم ایل این کی, کیونکہ یہ ایک اسٹیبلش بات ہے کہ پنجاب ہی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. ٹھیک ہے.